ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، اور جو میں چاہتا ہوں، جو میرے دل میں جستجو ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہے، جو قرآنی دعا آپ کو بتا رہا ہوں ابھی۔ جو انسان کے دل میں خواہش ہے، طلب ہے، جو جائز مقصد ہے، بلکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی صلحاء نے دعائیں کی ہیں، جو نعمتیں اللہ سے مانگی ہیں نیک لوگوں نے، اب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نبیوں نے جتنی دعائیں کی یا جتنے نیک لوگوں نے دعائیں کی، وہ ہمیں سب نعمتیں مل جائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ قرآنی سب سے مضبوط دعا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھو، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو نبیوں نے مانگی ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت رکھ دی ہے۔ اب آپ ایک نبی کی دعا پڑھتے ہیں، دو نبیوں کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھوں آپ نے کتنے نبیوں کی دعا پڑھی؟ آپ کہیں گے پڑھی نہیں۔ بعض لوگ تو پوری زندگی نہیں پڑھ پاتے۔ اب آپ اتحیات میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب زدنی علما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یعنی دعائیں اتنی زیادہ ہیں قرآن پاک میں، اب آپ کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ایسی دعا بھی ہے قرآن میں کہ سارے نبیوں کی دعائیں اس کے اندر داخل ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، آپ کہتے ہیں اللہم، اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہم جو لفظ ہے اس میں اللہ کے سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ آپ کہیں یا رحمان صلی علی محمد، آپ یوں کہیں، اب رحیم تو رہ گیا نا آپ سے، اب قادر بھی رہ گیا، نور بھی رہ گیا، اللہ کا نام، اللہ کے بہت سے نام رہ گئے۔ پھر اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں یا رحیم صلی علی محمد، یا اللہ صلی علی محمد، یا قدوس صلی علی محمد۔ اب آپ ایک اللہ کے نام کو لے لیا، باقی نام آپ سے رہ گئے۔ ہمارے نبی نے ہم پر احسان عظیم کیا، ہمیں بتایا اللہم صلی علی محمد۔ اللہم میں اللہ کے سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں، اللہ بھی آ جاتا ہے، رحمان رحیم، اور سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو اللہ کے سارے صفاتی ناموں کو آپ نے گویا کہ بیان کر دیا، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ، ایک دم اللہ اس لفظ سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو اب ربنا آتنا فی الدنیا میں اللہم تو نہیں ہے نا، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں آپس میں دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب اللہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے اسماء سارے اس میں آ گئے، تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے بہترین نام میرے ہیں، اور جب مجھے پکارو تو انہی ناموں سے پکارو۔ یعنی اللہ اس پکار پہ ایک دم لبیک کہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بہترین نام ہے، اسماء الحسنہ سارے کے سارے، اور آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے نام ایک وقت میں بیان کروں اللہ کے، اور اللہ کو پکاروں تو سارے اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ تو پھر آپ یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے قدوس، اے ظاہر، اے باطن، یہ سارے اللہ کے نام آ گئے اس میں۔ تو اب اسی طرح اب آپ ایک دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اب آپ نے گناہ سے معافی مانگی، اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا آخرت چاہیے، پھر آپ کو پڑھنی پڑے گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔
اب آپ کہتے ہیں مجھے علم چاہیے، ربی زدنی علما پڑھنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں میرا خاتمہ بالایمان ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ کو یہ پڑھ نہیں، مجھے اولاد بھی چاہیے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پھر آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ جو چیز آپ کہتے ہیں نہیں میرا سینہ بھی کھل جائے، رب اشرح لی صدری، کہ میرے کام صحیح ہو جائیں، ویسر لی امری، نہیں میری زبان بھی صحیح ہو جائے، واحلل عقدۃ من لسانی، نہیں میری بات بھی لوگ سمجھیں، یفقہوا قولی۔ اب آپ یہ ساری دعائیں کہاں سے کتنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں تو لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، یہاں لوگ جو ہے قرآن نہیں کھولتے۔ تو کتنی بدقسمتی ہے جو فرض نماز نہ پڑھے، نوافل تو بعد کی چیز ہے نا۔ اب آپ یہ دعائیں کیسے، اب آپ کو تو تعویذ چاہیے نا، کہ آپ تو میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تعویذ دے دیں بس، لپیٹ کے ہم رکھ لیں تو ہمارے پاس دولت کے انبار لگ جائے، بس آپ تعویذ دیں جی پڑھائی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو یہاں لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، کہ آج لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے تعویذ والوں پہ، عملیات والوں پہ، کہ بس جی آپ ہی کچھ پھونکیں، لپیٹ کے دیں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، مجھے پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بڑے لوگ باہر سے فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کا، حضرت آپ ہم سے جتنے چاہے پیسے لے لیں، آپ ہم سے پیسے لے لیں جتنے، لیکن ہم پڑھائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کام نہیں ہوگا بھائی، یہ میں وہ بزنس تو نہیں کر رہا بیٹھا ہوا یہاں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں کہ نہیں جی آپ کا ڈن کا بیس پہ کام ہوگا۔ یہاں ڈن بیس پہ کام کس کا ہوگا جو خود ہی زندگی کی ہمیں گارنٹی نہیں ہے؟ جو کہہ رہا ہے جی میں ڈن بیس پہ کام کرتا ہوں، اس کو اپنی زندگی کی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے سب۔ اب آپ کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، آپ کو خود محتاجی اللہ کو دکھانی پڑے گی، تعویذوں سے نہیں ہوگا، یا کسی کی پھونک سے کام نہیں ہوتا۔ اگر پھونکوں سے کام ہوتا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کسی کی پھونک ہے، کسی کا دم ہے؟ آپ ابو جہل کو پھونک مارتے، وہ کلمہ پڑھ لیتا، آپ کیوں تبلیغ کے لیے مارے کھاتے رہے؟ طائف کی وادی میں آپ پھونک مارتے پہاڑ کی طرف تو پورا طائف کی وادی کلمہ پڑھ لیتی۔ آپ بتائیں، میرا آپ کا یقین ہے ہمارے آقا سے مقدس پھونک ہے کسی کی؟ حضرت جبرائیل کی پھونک میں اتنا کمال ہے کہ انہوں نے بشرن سویہ یوں پھونک ماری حضرت مریم کے یہاں سے آستین سے، تو ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام بچہ پیدا ہو گیا، حمل آ گیا۔ اللہ وہ کس سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام پھونک مارے تو پیٹ میں رحم میں جو ہے بچہ ہو گیا۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک ان سے افضل ہے یا نہیں؟ نبی ان سے افضل ہیں یا نہیں؟ وہ تو نبی کا نوکر ہیں جبرائیل، سارے فرشتے نوکر ہیں ہمارے نبی کے، ہمارے نبی تو کائنات میں افضل ہے۔ لیکن آپ طائف میں گئے، مار کھائی، پتھر کھائے، بتا دیا امت کے لوگوں کو کہ پھونکوں سے کام تب ہوتا ہے جب آپ تھوڑی ہمت بھی کوئی کریں، اللہ کے سامنے اظہار۔ اب ہمارے نبی نے وہاں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، میں بتا چکا وہ دعا بھی، وہ وظیفہ بھی، تو اس کی بدولت اللہ نے طائف والوں کو بعد میں ہدایت دے دی۔ مکے میں آپ نے ماریں کھائیں، پھونک مارتے جو آتا آپ کہتے وہ بندہ اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کرتا۔ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو کیوں نہیں ہوا ایسے؟ اور آپ تو کہتے ہیں میں پھونک ماروں آپ کا کام ہو جائے۔ یہاں تو لوگ پھونک مارنے کے دعوے کرتے ہیں نا کہ بس پھونک مارتے ہیں جی تو کام ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھونک مارنے والا بھی محتاج اور پھونک جو لینے کے لیے آیا ہے وہ بھی۔ تو یہاں سارے محتاج ہیں۔ اصل کام ہوتا ہے مانگنے سے، اللہ سے، قرآن سے جڑنے سے۔ یہ بات ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ، لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی میں وظیفہ دوں گا نا، یہ آپ ایسے پڑھیں گے بیٹھ کے، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ اکثر۔ میں نے اکثر اپنے وظیفے کرنے والوں کو دیکھا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، فرض پڑھتے نہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کام نہیں ہوا۔ نہیں ہوگا کام آپ کا۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے وظیفے سے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جو ہے ذمہ داری دی ہے فرض نماز کی، وہ پوری نہ کریں اور آپ کو جی بس پھونک مار یا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں اللہ خوش ہو رہا ہے، خوش نہیں ہو رہا۔ پھر نماز فرض ادا کریں، اس کے بعد میرا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ کا کام یوں ہوگا چٹکیوں میں۔ کون کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، اللہ کرے گا۔ لیکن اللہ کو راضی رکھ کے پڑھائی کریں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ دعا اتنی جامع ہے، اب ساری دعائیں اس کے اندر ہیں، سارے نبیوں کی دعا اس میں۔ اب آپ کو کیا پتا نبی نے کیا کیا مانگا؟ اچھا، ہمارے نبی نے
عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہے نا، اور جبل رحمت پہ، اور رو یوں دھوپ میں جون میں رو رو کے دعائیں کی۔ ہمارے نبی نے پورے زندگی میں امت کے لیے جو دعائیں کی، حضرت موسیٰ نے جتنی دعائیں کی، حضرت عیسیٰ نے جتنی دعائیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی دعائیں کی، حضرت نوح علیہ السلام جتنی دعائیں کی، آدم علیہ السلام جتنی دعائیں کی، جملہ انبیاء، یہاں تک کہ یعقوب پیغمبر نے، ایوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، دانیال علیہ السلام نے، زکریا و یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، جملہ انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں، آپ اس دعا کو پڑھیں گے وہ ساروں میں سے حصہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ بتائیں، اللہ نے اس کو بیان کیا سورہ آل عمران میں، اور اس میں ذکر ہی اہل کتاب کا ہے، انبیاء کا ہے، ساروں کا، بنی اسرائیل کا۔ اس کی آیت نمبر 194 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اب آپ پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اب یہ دعا مشکل ہے کوئی؟ آپ ایک دو بار پڑھیں گے، آپ اتحیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پہلی رکعت میں ہی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ دوسری رکعت میں پڑھ لیں، پہلی میں یہ پڑھ لیں، سورہ کوثر دوسری میں پڑھ لیں، پہلی رکعت میں یہ پڑھ لیں، ایک پوری آیت ہے یہ سورہ کوثر جتنی، اور اتنے الفاظ ربنا ربنا، اس میں اللہ نے پورے جو ہے نا اپنی صفت کو لایا، ربنا۔ نبی جب اللہ کو پکارتے تھے ربنا کہہ کے، اور رب کے لفظ سے، اور ہمیں بھی اللہ نے نبیوں کی پکار والا جملہ دیا، ہمیں کہا یوں دعا کرو، ربنا وآتنا، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے دے ما وعدتنا، جو آپ نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں سے، جو رسولوں نے آپ سے مانگا ہے نا، اور آپ نے انہیں کہا رسولوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہیں وہ سارے نبی، اور نبیوں نے جو مانگا اور آپ نے جو وعدہ ان سے کیا، وہ سارے وعدے جو آپ نے نبیوں سے کیے ہیں، اللہ ہمیں وہ سب چیزیں دے دے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں کل محشر میں ذلیل نہ ہونے دینا، رسوا نہ ہونے دینا۔ اور جو کل کا کہے گا تو آج بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بھی اللہ بچائے گا۔ پھر آگے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ ہمیں پتہ ہے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے دعا کتنی جامع ہے، الفاظ کتنے جامع ہیں، اور اللہ نے ہمیں سکھا دی ہے، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور ہم جا کے قبروں پہ سجدے کریں، ہم جا کے مخلوق سے یقین رکھیں، اور قرآن ہمارے سامنے ہو تو ہماری بدبختی ہے یا نہیں؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کھول کے وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دینا جو آپ نے نوٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا، اور آپ اللہ سے یقین کمزور کر کے آج یہ سمجھتا ہے ہمارا مسلمان، ہر مسلمان کے قرآن پاک سے مردہ کے لیے ہے، جب کوئی مر جائے تو کھولا جاتا ہے، زندگی کے پریشانیوں کا حل تو صرف جا کے درباروں پہ ہی ملتا ہے، یا مزاروں پہ ہی ملتا ہے، یا یوں درگاہوں پہ ہی ملتا ہے۔ ہمیں قرآن سے، جو بندہ آج درگاہوں خانقاہوں میں بیٹھا ہے اور وہ قرآن سے جوڑ رہا ہے تو اصل وہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ پریشانیاں لے کر آئے ہیں تو میں نے آپ کو کس سے جوڑا؟ اپنی ذات سے نہیں، الٹے سیدھے وظیفے نہیں، کمزور چیزیں نہیں۔ اب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ آپ کو دے گا یا نہیں دے گا؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم دعا میں، اب آپ کہیں گے جب یہ دعا پڑھیں گے اب آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مشکل میں پھنس گئے، اور آپ کہتے ہیں بس میرا یہ کام ہونا چاہیے ہر صورت میں، تو اب آپ جا کے گارنٹی والے تعویذ نہ لیں، گارنٹی والے جو ہے نا، آپ جا کے اگلوں کو گارنٹیاں نہ لیں ان سے کہ بھئی آپ اتنے پیسے لو گارنٹی دے دو، نہ، آپ بیٹھ جائیں یکسوئی سے 21 دن تک، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اس کو 111 بار پڑھیں، اس دعا کو 111 بار پڑھ کے دعا کریں، 21 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ اس کو روزانہ پڑھا کریں، اتحیات میں پڑھا کریں،
نماز میں پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت جہاں مقدس جگہ پہ جائیں نا، اب آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، اب آپ بیت اللہ کو دیکھیں، پہلی نظر میں جو دعا کریں قبول ہوتی ہے نا، آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب آپ دیکھیے بیت اللہ کو آپ نے دیکھ کے دعا پڑھی تو جتنے نبیوں نے دعا کی ہے وہ ساری آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اب آپ کسی مقدس جگہ گئے، روضہ رسول پہ چلے گئے، آپ ریاض الجنہ میں چلے گئے، آپ کسی اچھی نیک جگہ چلے گئے، اب لیلۃ القدر آ گئی، شب برات آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئیں، تو آپ کثرت سے یہ دعا پڑھیں، چونکہ یہ جامع دعا ہے اور یہ آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، سب کچھ ملے گا جو نبیوں نے مانگا، سب کچھ ملے گا جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا۔ اور یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، خزانے کی چابی تو ہمیں دے دی اور ہم محروم ہیں پھر بھی۔ اب کتنی بڑی چابی ہے یا نہیں؟ خزانے کی چابی ہے نا یہ اللہ کے، اور اب مسلمان کا یقین کمزور، ہندو کا بھی کمزور، تو مسلمان کا بھی کمزور، تو بتائیں فرق کیا رہ گیا؟ ہمارا یقین اللہ پہ مضبوط ہو جائے کہ دینے والا صرف وہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔